بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ نیدرلینڈ میں نامعلوم شخص کی سعودی سفارت خانے پر کارروائی۔ بھارت اپنی تاریخ کی بدترین اقتصادی مندی کا شکار۔ ماضی میں وفاقی حکومتوں کی عدم توجہ سے بلوچستان پیچھے رہ گیا۔ وزیر اعظم عمران خان۔ لڑائی بندی کے خلاف آرمینیا میں عوامی احتجاج جاری۔ سرحد سے اہلکاروں کا انخلاء انڈیا اور چائنا سمجھوتے کے قریب۔ اونٹ لائبریریوں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ آنگ سان سوچی نے واضح اکثریت حاصل کر لی۔ صدر میکرون کا ایک مرتبہ پھر اسلام سے منافرت پر مبنی بیان۔ ماسٹر ٹائلز کی شادی پر عاطف راحت فتح علی اور مولانا طارق جمیل ایف بی آر کے ریڈار پر۔ ماں کے ساتھ رشتہ داروں کا شرمناک سلوک۔ جسٹس وقار احمد سیٹھ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ایک سوال جس نے نازیہ نسیم سے 6 کروڑ روپے چھین لیے۔ دہی اور لسی کے چھپے ہوئے فوائد۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ نیدرلینڈ میں نامعلوم مسلح شخص نے سعودی سفارت خانے پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی۔ واقعہ دہیگ شہر میں صبح سویرے پیش آیا، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ صبح 6 بجے کے قریب اطلاع ملی کہ یہ واقعہ ایک عمارت میں پیش آیا ہے۔ نشانہ بننے والی عمارت سعودی سفارت خانہ ہے، جس پر 20 گولیاں کے نشانات ہیں۔ اس واقعے کی وجوہات سامنے نہیں آ سکی۔ دوسری جانب سعودی عرب نے واقعے کو بزدلانہ حملہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ حکومت تحقیقات کا انتظار کر رہی ہے اور امید کرتی ہے کہ اس واقعے میں ملوث کرداروں کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ بھارت اپنی تاریخ کی بدترین اقتصادی مندی کا شکار ہے۔ دوسری سہ ماہی میں بھارت کا جی ڈی پی تقریباً 8.6% منفی ہو سکتا ہے۔ مطلب ایک بار پھر معیشت میں ایک بڑا نقصان دیکھا جائے گا۔ ریزرو بینک کا یہ تخمینہ مخصوص ڈیٹا پر مبنی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ آخری سہ ماہی میں جی ڈی پی میں تقریباً 24% کی کمی واقع ہوئی تھی۔ تکنیکی طور پر اگر کوئی معیشت مسلسل 2/4 تک منفی زون میں قائم رہتی ہے تو پھر یہ فرض کیا جاتا ہے کہ معیشت کساد بازاری یا ریسیشن کا شکار ہو چکی ہے۔ آر بی آئی کا کہنا ہے کہ پہلی سہ ماہی میں بڑی منفی نمو کے بعد اگر جی ڈی پی دوسری سہ ماہی میں بھی منفی میں برقرار رہا تو سرکاری طور پر ہم تاریخی کساد بازاری کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ دوستو بھارت کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ جب کسی مالی سال میں مسلسل 2 سہ ماہی کے دوران جی ڈی پی کی شرح منفی رہی ہو۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ تربت کے لوگ پاکستان کا مستقبل ہیں۔ وفاق کی مضبوطی کے لیے تمام عقائدوں کی یکساں ترقی ضروری ہے۔ بلوچستان پر سب سے زیادہ فنڈنگ کر رہے ہیں اور ہم بلوچستان کی ہر طرح سے مدد کریں گے، کیونکہ بلوچستان ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ بلوچستان میں کبھی بھی اتنی فنڈنگ نہیں ہوئی جتنی ہماری حکومت نے کی۔ انسانوں پر سرمایہ کاری کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ کامیابی کے حصول کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کئی 100 سال تک دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان مسلمان رہے۔ اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے کہ وہ ہر خواب پورا کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں سیاسی لوگوں نے ملک سے زیادہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا۔ سابق وزرائے اعظم نے بلوچستان کی بجائے لندن کے زیادہ دورے کیے۔ ایک صدر نے بلوچستان سے زیادہ دبئی کے دورے کیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے بلوچستان کے سیاستدانوں نے بھی لوگوں کا نہیں سوچا، بلکہ وہ بھی صرف اپنا ہی سوچتے رہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا میں لڑائی بندی کے معاہدے پر آرمینیائی لوگوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر احتجاج شروع کر دیا ہے۔ قراباغ کی ملکیت پر آذربائیجان اور آرمینیا میں 1994 سے شدید تنازع چلا آ رہا ہے، جس کے باعث دونوں ممالک میں کئی بار جھڑپیں اور محدود لڑائیاں بھی ہو چکی ہیں۔ اس حوالے سے تازہ ترین لڑائی کا آغاز 27 ستمبر کو ہوا تھا، جبکہ روس کی ثالثی پر منگل 10 نومبر کو
ان دونوں ممالک نے لڑائی بندی کے معاہدے پر دستخط کر دیے تھے۔ تاہم اس معاہدے پر آرمینائی لوگوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے حکومت کے خلاف بھرپور مظاہرے کرنے شروع کر دیے۔ اس معاہدے پر آذربائیجان میں جشن کا سماں ہے، لیکن دوسری جانب آرمینیا میں صف ماتم بچھ گئی ہے۔ آرمینائی وزیر اعظم نکول نے اعتراف کیا ہے کہ اس معاہدے پر دستخط کرنے کی سوا ان کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، بصورت دیگر آرمینیا کو اس لڑائی میں شکست کا منہ دیکھنا پڑتا۔ احتجاجی مظاہروں میں لوگوں نے آرمینیا میں ماشاء اللہ کی پابندیوں کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ مظاہروں کے دوران کئی سرکاری عمارتوں کو آگ لگانے کے علاوہ پارلیمنٹ کی عمارت پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ آرمینائی آرمی نے اگرچہ حزب اختلاف کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا ہے، لیکن پھر بھی حکومت مخالف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ مغربی ہمالیہ میں اہلکاروں کے درمیان تصادم کو ختم کرنے کی کوششوں کے سلسلے میں انڈیا اور چائنا ایک منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت ایسے زون تیار کیے جائیں گے جہاں پر اہلکار گشت نہیں کر سکیں گے۔ جون سے انڈیا اور چائنا کے درمیان سرحد پر صورتحال کشیدہ ہے۔ جون میں ایک جھڑپ کے دوران دوستوں انڈیا کے کم از کم 20 فوجی بھی مارے گئے تھے۔ اس وقت انڈین حکام نے کہا تھا کہ چینی اہلکار متنازع علاقے کے اندر آگے تھے، جبکہ چائنا کا کہنا تھا کہ انڈین اہلکاروں کے اقدامات اشتعال انگیز تھے۔ بہرحال گزشتہ جمعے کو انڈیا اور چائنا کی سرحد پر اس نئے منصوبے سے متعلق کمانڈروں کی ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ اس منصوبے کے تحت پینگونگ سو جھیل سے اہلکار پیچھے ہٹ جائیں گے اور ایک بفر زون قائم کیا جائے گا۔ چینی اہلکار کئی پہاڑیوں پر دفاعی نظام کو بھی ختم کر دیں گے۔ انڈیا، جس نے جھیل کی جنوبی بلندیوں پر قبضہ کیا ہے، اس منصوبے کے تحت وہاں سے انخلا کرے گا۔ منصوبے کے تحت انخلا کی تصدیق کے لیے ڈرونز کا استعمال کیا جائے گا۔ انڈیا اور چائنا کی 3800 کلومیٹر طویل سرحد کی حدود کا تعین نہیں کیا گیا ہے۔ سرحد پر معمولی جھڑپوں کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان 1962 میں ایک لڑائی بھی ہو چکی ہے۔ انڈیا کی وزارت دفاع اور وزارت خارجہ نے حالیہ مذاکرات پر تبصرے سے انکار کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ کا کہنا ہے کہ جب ہمارے پاس کچھ شیئر کرنے کے لیے ہوگا تو ہم کریں گے۔ بات چیت جاری ہے۔ جہاں ایک طرف دنیا بھر میں کورونا کی وبا سے کروڑوں بچوں کا تعلیمی سلسلہ رکا ہوا ہے، وہاں افریقی ملک ایتھوپیا میں دوہری مصیبت آئی ہوئی ہے۔ ایک طرف سے پہلے جبری مشقت کی وجہ سے مقامی بچے تعلیم سے محروم رہے ہیں، دوسری طرف وبا نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی ہے۔ تاہم ایتھوپیا کے دور دراز علاقوں میں بچوں کو جبری مشقت سے بچانے اور ان کو بہتر مستقبل مہیا کرنے کے لیے ایک ایسا منصوبہ پیش کیا گیا ہے جس کے بارے میں جان کر دنیا حیران ہوئی۔ یہ انوکھا منصوبہ تھا موبائل اونٹ لائبریریوں کا۔ ایتھوپیا میں کورونا کی وجہ سے مارچ میں اسکول بند ہو گئے تھے اور اس کے نتیجے میں تقریباً 26 ملین بچے گھروں میں بیٹھ گئے تھے۔ دوسری طرف ملک کے دیہی علاقوں میں پہلے ہی بچوں کو جبری مشقت اور کم عمری کی شادیوں کے خطرے کا سامنا تھا۔ اس صورتحال میں ایک تنظیم نے ملک کے مشرقی شمالی علاقے میں بچوں کو تعلیم سے منسلک رکھنے کے لیے 20 سے زائد اونٹ وقف کر کے ان پر کتابوں سے بھری لکڑی کے صندوق لاد کر دیہات میں بچوں میں کتابیں تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ میانمار میں جاری عام انتخابات میں میانمار کی سربراہ آنگ سان سوچی نے واضح اکثریت حاصل کر لی ہے۔ میانمار کی حکمران جماعت نے 412 میں سے 346 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ میانمار میں حکومت بنانے کے لیے 322 نشستوں پر کامیابی درکار ہوتی ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے جس طرح گستاخانہ خاکوں کا ڈٹائی کے ساتھ دفاع کیا، اسی پر دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح تھے کہ اب انہوں نے اسلام سے منافرت پر مبنی ایک اور بیان داغ دیا ہے۔ میکرون نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی خطرہ ہے اور اس پر بین الاقوامی رد عمل کی ضرورت ہے۔ صدر میکرون نے اپنی ٹویٹ میں مزید کہا کہ موزمبیق میں 50 سے زائد لوگوں کو مار دیا گیا اور خواتین کو پکڑ لیا گیا اور گاؤں کو لوٹ کر آگ لگا دی گئی۔ ظالموں نے ایک پرامن مذہب اسلام کو ہائی جیک کر لیا ہے۔
ماسٹر ٹائلز کی جانب سے چند روز قبل ایک شاندار شادی کا پروگرام ہوا جس میں کی جانے والی شاہ خرچوں نے سب کو ہوش ہی اڑا دیے۔ تاہم اب ایف بی آر کی جانب سے کی جانے والی تحقیقات بھی سامنے آ چکی ہیں۔ ماسٹر ٹائلز کے مالک کی بیٹی کی شادی جلال سنز کے چشم و چراغ کے ساتھ ہوئی، جس میں ڈیکوریشن اور آتش بازی کے علاوہ دیگر تقریبات پر پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا۔ معاملہ سامنے آنے پر ایف بی آر نے ماسٹر ٹائلز کو نوٹس جاری کیا اور وضاحت طلب کی۔ انکوائری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ روز ابلانکا کو 120 دنوں کے لیے 15 کروڑ روپے میں بک کیا گیا تھا۔ اس شادی کی تقریب میں راحت فتح علی خان نے مہندی کے فنکشن میں مہمانوں کو اپنے سریلے گیت سنا کر محظوظ کیا، لیکن اس کے لیے انہوں نے مبینہ طور پر 55 لاکھ روپے لیے۔ ان کے علاوہ مہندی میں ابرار الحق نے بھی پرفارمنس دی، لیکن ان کو ادا کی جانے والی رقم کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ تقریب میں عاطف اسلم بھی اپنی اہلیہ کے ہمراہ شریک ہوئے اور مہندی پر پرفارم کیا، جس کے لیے انہیں تقریباً 50 لاکھ روپے ادا کیے گئے۔ مولانا طارق جمیل نے بھی بارات کے موقع پر نکاح پڑھایا، جس کے لیے انہیں مبینہ طور پر 10 لاکھ روپے دیے گئے۔ دوستو، یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ اب یہ تمام معاملہ ایف بی آر کے ریڈار پر آ چکا ہے اور قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی کہ اس پر ٹیکس کس طرح کس نے ادا کیا ہے۔ دوستو، خواتین کے سرخ لپسٹک لگانے کا مقصد شاید یہ یقینا خوبصورت نظر آنا ہوتا ہے، لیکن اگر خاتون کی عمر زیادہ ہو تو یہی اس کے لیے تانا بھی بن سکتا ہے۔ ایسا ہی کچھ گزشتہ دنوں ایک 54 سالہ بھارتی خاتون کے ساتھ ہوا، مگر اس خاتون کے بیٹے نے اپنی ماں کے دفاع میں ایسا کام کر دیا کہ دنیا بھر سے لوگ اس نوجوان کے ساتھ آ کھڑے ہوئے۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق 54 سالہ والدہ نے سرخ لپسٹک لگا کر ایک تقریب میں چلی گئی، جہاں دیگر رشتہ دار خواتین نے اس کا مذاق اڑایا اور اسے شرمندہ کیا۔ بیٹے نے اس بے عزتی کے بعد خود سرخ لپسٹک لگائی اور اپنی تصویر بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی۔ اس پوسٹ میں اس نے لکھا کہ ہمارے کچھ قریبی رشتہ داروں نے سرخ لپسٹک لگانے پر میری ماں کا مذاق اڑایا اور انہیں شرمندہ بھی کیا، جس پر گزشتہ روز میں نے اپنی یہ تصویر بنائی اور ان تمام رشتہ داروں کو بھیج دی، اور اس تصویر کے ساتھ میں نے انہیں صبح بخیر، بھگوان آپ کو جلد صحت دے کا پیغام بھی لکھ بھیجا۔ انٹرنیٹ صارفین کا کہنا ہے کہ بیٹے نے اپنے رشتہ داروں کو سبق سکھانے کے لیے بہترین کام کیا ہے۔ کئی صارفین نے اس کی والدہ کی حمایت میں سرخ لپسٹک لگا کر اپنی تصاویر بھی بنائی اور انٹرنیٹ پر پوسٹ کر دی۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹھ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کورونا کے باعث انتقال کر گئے تھے۔ جنازے میں ہائی کورٹ کے ججز سمیت وکلاء اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دوستو، جسٹس وقار سیٹھ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس پر بننے والے اسپیشل کورٹ کے سربراہ تھے۔ انہوں نے 19 دسمبر 2019 کو جاری کیے گئے فیصلے میں صدر مشرف کے حوالے سے ریمارکس دیے تھے کہ جنرل ریٹائر پرویز مشرف نے سنگین غداری کے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ ان پر آئین پامال کرنے کا جرم ثابت ہوتا ہے اور وہ مجرم ہے، لہذا پرویز مشرف کو آئین توڑنے کے 5 جرائم پر 5 مرتبہ الگ الگ سزائے موت دی جائے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے انہیں گرفتار کر کے سزائے موت پر عمل درآمد کرائیں۔ اگر پرویز مشرف مردہ حالت میں ملیں تو ان کی باڈی کو ڈی چوک اسلام آباد میں گھسیٹا جائے اور 3 دن تک لٹکائی جائے۔ ان ریمارکس نے قومی سطح پر توجہ حاصل کی تھی اور تحریک انصاف کی حکومت کے وزراء کی جانب سے ان پر سخت تنقید کی گئی تھی۔ بھار میں سیزن کی پہلی کروڑ پتی دہلی کی رہائشی ایک مسلم خاتون نازیہ نسیم بنی ہیں۔ انہوں نے سارے سوالات کے جوابات درست دیے، لیکن 7 کروڑ روپے والے آخری سوال کا جواب انہیں پتہ نہیں تھا اور انہوں نے کھیل کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے انہیں 1 کروڑ روپے کی انعامی رقم مل سکی۔ خیال رہے دوستوں کہ اس شو کے ایک عرصے سے بالی ووڈ کے سپر سٹار امیتابھ بچن میزبان ہیں اور اس کی شو کی اہمیت ان کی موجودگی سے بہت بڑھ جاتی ہے۔
نازیہ نسیم نے بتایا کہ وہ گزشتہ 8 سالوں سے اس میں شرکت کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ سال ان کے لیے خوش قسمت ثابت ہوا۔ وہ ان پیسوں سے اپنے بیٹے کی تعلیم اور اپنے والدین کی صحت پر خرچ کرنا چاہتی ہیں۔ دہی اور لسی دیہاتوں کی سب سے زیادہ پاپولر غذا ہے اور اس کا درست استعمال نہ صرف کھانے یا پینے میں فرحت بخشتا ہے بلکہ اس میں جسمانی صحت کے بھی بے پناہ راز چھپے ہوئے ہیں۔ لسی پینے کے عادی افراد کو معدے کی بیماریاں لاحق نہیں ہوتی اور شوگر کے مرض میں بھی یہ فائدہ دیتی ہیں۔ ایران میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق لسی شوگر جیسے موذی مرض میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ جرمن ماہرین کا کہنا ہے ایران میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق لسی شوگر جیسے موذی مرض میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ جرمن ماہرین کالی مرچ اور نمک ملا کر پینے کو پیٹ کی مؤثر بیماریوں کا علاج بتاتے ہیں، جو کہ آزمودہ ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق میٹھی اور برف والی لسی میں وہ فوائد نہیں جو لسی میں نمک اور کالی مرچ ملا کر پینے سے حاصل ہوتے ہیں۔ دہی اور لسی کے استعمال سے چہرے پر شادابی اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ ترک باشندوں کے سرخی مائل چہروں کا راز بھی دہی اور لسی کا زیادہ استعمال بتایا جاتا ہے۔ دہی کے فوائد اس قدر مسلمہ ہے کہ اب یورپ اور امریکہ میں بھی اس جانب لوگوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکہ میں تو اب آئس کریم پارلرز کی طرز پر پارلرز کھلنے لگے ہیں۔ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ ہر ہانڈی میں ایک چٹکی کلونجی اور تھوڑی سی دہی ڈال دی جائے تو اس کے بے پناہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔